میں ایک گاؤں کا غریب آدھا پاگل لڑکا تھا۔ سب مجھے پاگل سمجھتے اور کہتے بھی تھے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود مجھے کسی نے سمجھا نہیں۔ زمانے نے مجھے چھوڑ دیا، اور زمانے کا تو بنتا بھی تھا، مجھے تو میرے سگوں نے بھی نہیں اپنایا۔ مشکل وقت واقعی اصلی چہرے سامنے لے آتا ہے۔ میرے باپ کے مرتے ہی میرے سگے ماموں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں، جہاں پر مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے۔ میرے ماموں جو ان کے سامنے مجھ پر بہت محبت جتایا کرتے تھے، مجھے ایسے چھوڑا جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ ایسے میں خالی غربت بھرا گھر وحشت زدہ میرے پاگل ہونے کے لیے کافی تھا۔ تنہائی کا شکار بندہ جس کے پاس بات کرنے کو بھی کوئی نہ ہو، اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو، شادی کون کرے گا؟ اور عمر بھی 35 کے قریب پہنچ گئی ہو۔ مجھ جیسے نوجوان بنا تنخواہ کی ملازمت کرتے ہوں تو کون سی لڑکی ہم سے شادی کرنا چاہے گی؟ لیکن شاید کسی کو بھی اس بات پر یقین نہ آئے کہ سومیا نے مجھ سے شادی کے لیے خود کہا تھا، بلکہ میری منت سماجت کی تھی۔ حالانکہ وہ بہت حسین اور کم عمر لڑکی تھی اور دولت مند بھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ شادی کے بعد جو حقیقت مجھ پر اشکار ہونے والی ہے وہ مجھ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ آج جو کچھ مجھ سے میری بیوی نے کہا تھا، میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں یا میں خودکشی کر لوں۔ آج مجھے اپنی بیوی کی باتیں سن کر اپنا آپ اتنا چھوٹا اور معمولی لگ رہا تھا جتنا پہلے کبھی نہیں لگا۔ میں آج بھی اپنے اسی پرانے سے 2 کمروں کے گھر کے صحن میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ گاؤں میں میرا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں کریانے کی دکان پر ملازمت کرتا تھا، لیکن مجھے تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ وہ شخص مجھے مہینے بھر کا راشن دے دیتا تھا، لیکن میرے والدین حیات نہیں تھے، اس لیے میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ اس لیے میرا گزر بسر اس قلیل راشن سے ہو جاتا تھا۔ میرے والدین حیات ہوتے تو شاید میری شادی کہیں نہ کہیں کروا بھی دیتے، لیکن مجھ جیسے کنگال مرد کو بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ میری عمر اب 40 برس کی ہو چکی تھی۔ لڑکیوں کے رشتے تو دور، مجھ سے تو کوئی خاتون بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ میں تھوڑا سا ذہنی مریض بھی تھا۔ مجھے نیند میں باتیں کرنے کی عادت تھی۔ راہ چلتے ہوئے بھی میں خود کلامی کرتا رہتا تھا، ساتھ ہاتھ بھی یوں ہلانے لگتا جیسے میرے برابر کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ تنہا انسان جب اپنی تنہائی سے تنگ آ جاتا ہے تو شاید میری طرح ہی باولا ہو جاتا ہے۔ میں 20 سال کا تھا جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک تو اس حادثے سے نہیں، میرے ذہن پر بہت برا اثر کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنانے اور گلے لگانے کے بجائے میرے تایا نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ میرے والد کی زندگی میں میرے چچا نے مجھ سے بہت محبت جتاتے تھے۔ مجھ پر میری ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ تھا۔ دوسرا، میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ شروع میں میرا ذہنی توازن کبھی کبھی خراب ہونے لگتا تھا، مجھے اپنے ماں باپ یاد آنے لگتے۔ میں اکیلا اپنے گھر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ میں اپنے ماں باپ کو پکارنے لگتا، اور رات کے سناٹے میں جب میری آواز گونجتی تو آس پاس رہنے والے لوگ مجھے بالکل پاگل سمجھنے لگتے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی مجھے خالی گھر سے کبھی کبھی خوف سا محسوس ہونے لگتا تھا، پر کبھی کبھی میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح سے جینے لگتا ہوں۔ لیکن ایک بات کی کمی میری زندگی میں ضرور تھی، اور وہ تھی کسی ہمسفر ساتھی کی جسے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتا۔ تنہائی کا نام ہی بڑا زہریلا ہوتا ہے، یہ میں جانتا تھا، یا میری زندگی جو اسی ڈگر پر گامزن تھی، یہاں تک کہ میں 35 سال کا ہو گیا تھا۔ اب تو شادی کی امید بھی میں نے دل سے نکال دی تھی۔ میں خود سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے ایک لڑکی میری زندگی میں آ گئی، جس نے میری زندگی کو دنوں میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک 18 سالہ خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام سومیا تھا، لیکن جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری پہلی ملاقات سومیا سے اسی دکان پر ہوئی جہاں میں ملازمت کرتا تھا۔ میں اپنے کریانے کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا مالک مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر گیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، حبس کا موسم تھا۔ دوپہر کی جھلسا دینے والی گرمی میں دوپہر کے وقت لوگ اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ اس وقت کوئی گاہک بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا مالک اپنے گھر چلا گیا تو پسینے سے شرابور وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت بھی خود سے ہم کلامی میں مشغول تھا۔ میری بات سننے والا تو کوئی نہیں تھا۔ میں خود سے ہی باتیں کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔
ابھی بھی میں کرسی پر بیٹھا خود سے باتیں کر رہا تھا جیسے میری ماں سامنے بیٹھی ہے اور وہ اسے اپنے دل کی بات میں کر رہا ہوں۔ میرے پاس تصورات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میرے شکوے بس اپنی والدہ کے تصور سے ہی جاری رہتے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے اب بھی یہی کہہ رہا تھا، میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، جب ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، گرمی سے بکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی بھی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ اتارا اور مجھ سے پانی کی بوتل مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے جلدی سے ٹھنڈا پانی دے دو۔ میں جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے دے دی۔ وہ شاید کہیں دور سے سفر کر کے آ رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اسی ماڈل لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے لباس اور قیمتی گاڑی سے ہی لگ رہا تھا کہ میرے امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھ سے بوتل چھینی اور منہ کو لگا لی۔ اسے پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ منہ کو لگائے پانی پینے لگی۔ پانی کی بوتل ختم کرنے کے بعد اس نے مجھ سے بنا پیسے پوچھے مجھے 500 کا نوٹ پکڑا کر وہاں سے چلے گئی۔ میں اسے کہتا رہ گیا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ باقی پیسے واپس لے جائیں، لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئی آپ رکھ لیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ لڑکی کتنی نیک دل ہے جو مجھے پیسے دے کر چلے گئی۔ میں نے بوتل کی اصل قیمت کے پیسے دراز اور باقی اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ میں بہت خوش تھا، پہلی بار کئی سال کے بعد میری جیب میں پیسے آئے تھے۔ میرا مالک مجھے بس راشن پکڑا دیتا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر سے میری دکان پر آئی اور مجھ سے بسکٹ اور جوس خریدنے لگی۔ اس بار بھی وہ پیسے کچھ زیادہ دینے لگی، لیکن اس بار میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اس سے زیادہ پیسے ہرگز بھی نہیں لوں گا۔ میں نے اتنے پیسوں کا کرنا بھی کیا تھا؟ لیکن اب تو وہ لڑکی روز ہی میں دکان پر آنے لگی اور مجھے غور سے دیکھتی رہتی۔ وہ مجھ سے چیزیں خریدتی اور چلی جاتی، جاتے ہوئے مجھے پیسے زیادہ دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار انکار کر دیتا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر چلی جاتی۔ لیکن ایک بات جو جرأت اس لڑکی نے دکھائی تھی، میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک بار میرے گھر تک پہنچ گئی۔ صبح صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑایا گیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے صحن میں ہی سو رہا تھا اور میرے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن جب میرے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو مجھے اپنا وہم لگا، لیکن اس کے بعد جب دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ میرے گھر میں مگر کیوں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے جا رہا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں اتنی حیرت میں آ گیا چونکہ پیچھے ہٹا۔ لڑکی میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کی گاڑی بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میری مالی مدد کرنے آئی ہوگی، اپنی جان کا صدقہ دے کر چلی جائے گی۔ مجھ جیسے غریب پاگل پر کوئی ترس ہی کھا سکتا ہے، مگر جب میں اسے صاف منع کر دیتا ہوں تو یہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ کسی اور کا بھلا کر دے۔ لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی، حیرت اس کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ میں کچھ پل تو ہل بھی نہیں پایا، بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ شاید ہوش میں نہیں۔ میں نے حیرت سے اسے تکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگا وہ کچھ غلط بول گئی۔ وہ کم عمر خوبصورت لڑکی بھلا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ میں نہ تو امیر ہوں نہ ہی کوئی حسین نوجوان ہوں، میں عام سی شکل و صورت سے بھی کم شکل کا 35 سال کا مرد تھا، وہ بھی بالکل کنگلا۔ مجھے تو قریب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھے، پھر امیر تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے بارے میں یہ سب کچھ جانتی ہوں، مجھے تم سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا حسین تو کوئی خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہیں؟ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ کوئی روزی روٹی کا معقول انتظام۔ وہ کہنے لگی میرے پاس گھر بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے اچھے لگے ہو اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات سن کر یقین کرنا بہت مشکل سا ہوتا ہے، لیکن اب بھی میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا ذہن اس قسم کی مہربانی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔
میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ میرے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہوگی۔ میں تو ایسا مرد تھا کہ عام سی شکل و صورت کی عورتیں بھی مجھے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھیں، اور یہ تو اچھی خاصی حسین عورت تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ہی نکاح کریں گے اور تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے سوچا جب قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو حامی بھر لے۔ شام تک ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا، مجھے اپنے ساتھ وہ لے گئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزارا تھا۔ اس لڑکی نے نکاح کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں بھی چپ تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد جب اس کی گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے رکی تو وہ محل نما بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ لڑکی اتنی دولت مند تھی اور خوبصورت اور کم عمر بھی۔ پھر مجھ جیسے شخص سے شادی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میری عقل اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور گاڑی جس پورچ میں جا کر رکی تھی وہاں 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گئیں، مجھ سے گھر کے اندر آنے کا کہنے لگی۔ میں گاڑی سے باہر نکلتے ہی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ لان تھا جہاں قسم قسم کے رنگین پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا اندر سے بھی تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے 2-3 ملازمین آ کر ادب میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک مدافعانہ انداز سے کہا اور ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کہ کہنے لگی کہ آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ خود وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرہ بھی کافی گشادہ تھا، فرنیچر زیادہ اور نفیس سا تھا۔ میں اپنے کپڑوں ساتھ لایا تھا، اس لیے نہا کر میں نے وہی کپڑے پہن لیے۔ کچھ دیر میں اسی کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کی دولت اور محل نما گھر دیکھ کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال بلا رہا تھا۔ وہ یہ تھا اس لڑکی میں ایسی کیا خامی تھی جو اس نے مجھ سے شادی کی تھی؟ لیکن یہ راز بھی مجھ پر راز نہیں رہا تھا، اور یہ وجہ معلوم ہوئی تو میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے جب میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو اس کھانے کے مختلف لوازمات دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ بہت عرصے بعد میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ اس لڑکی نے کھانے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جائے اور اچھے سے کپڑے دلوائے۔ وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور بہت سے کپڑے، جوتے اور مختلف چیزیں دلوائیں۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک مہنگے والے سیلون میں لے گیا۔ اس نے میرے بالوں کو بہت اچھا سا اسٹائل بنا دیا۔ رات اس لڑکی نے مجھے پینٹ کوٹ پہننے اور تیار ہونے کے لیے کہا۔ جب میں تیار ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی ایک ساڑی پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس وقت بلیک رنگ کی ساڑی میں حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے وہ اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی۔ میں نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ وہاں کا عجیب ماحول دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ سب عورتیں مرد ناچ رہے تھے۔ سومیا بھی ڈانس فلور پر ناچنے لگی اور مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ ڈانس کے اسٹیپ بھی بتا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی۔ بے شک وہ میری بیوی تھی، لیکن مجھے یوں سب کے سامنے اس کا مجھے گلے لگانا بہت برا سا لگ رہا تھا۔ لیکن میں اس کے پیسے کا محتاج تھا، اس لیے بھول نہیں سکتا تھا۔ لیکن بہرحال ایک انسان بھی تھا۔ اس کی قربت میرے اندر کی دنیا کو تہ و بالا کر گئی تھی۔ ایک وہ حسین تھی، دوسری تھی کم عمر۔ ساری خوبیاں تھیں اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے ساتھ ایک ایسے رشتے میں جڑی ہوئی تھی کہ میرا اس کی طرف مائل ہونا لازمی سی بات تھی۔ رات جب وہ گھر پہنچی تو شراب کے نشے میں چور تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ وہ مجھے گاڑی میں کہہ چکی تھی کہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسی لڑکی تھی، مجھ سے شادی بھی کی اور فاصلے بھی، لیکن میرا حق بھی مجھے دینے کو تیار نہیں تھی۔ میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ سومیا کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن رات کو مجھے روز کلب لے جاتی تھی، ویسے ہی میرے ساتھ ڈانس کرتی، میرے قریب آتی اور شراب بھی بے تحاشا پیتی تھی۔ لیکن آج جو ہوا اس نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج وہ نشے میں جب واپس گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی یہ دنیا بہت بری ہے، دھوکے باز ہے۔ کب سے اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔
وہ تھی بھی غصے میں۔ گھر جا کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی اتنی دولت مند ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ رو کیوں رہی تھی؟ اس لڑکی کو بھلا کیا غم ہو سکتا تھا؟ مجھے جب بھی اس کے بہتے آنسو نظر آتے تو مجھے دکھ سا ہونے لگتا۔ صبح ناشتے میں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ بہت افسردہ سی تھی۔ میرا دل تھا کہ اسے پوچھوں کہ اسے کیا غم ہے، لیکن میری ہمت اس کے سامنے جواب دے جاتی تھی۔ لیکن آج تو میرا دل بھی اس بات پر بضد تھا کہ میں اسے وجہ پوچھوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے بات شروع کی تھی۔ وجہ پوچھی کہ وہ رات کو کیوں رو رہی تھی، اسے کیا غم ہے۔ یہ بات پر وہ ہتے سے اکڑ گئی، کہنے لگی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں چپ سا ہو گیا، لیکن مجھے یہ بات جاننے کا تجسس بھی ہونے لگا کہ آخر اسے کیا غم ہے۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد میں نے اسے ایک نوجوان لڑکے سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے ساتھ ایک مال میں شاپنگ گئی تھی۔ جب اس کا ٹکراؤ ایک نوجوان سے ہو گیا، وہ نوجوان اسے دیکھ کر کچھ دیر تک تو دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے سومیا کو کیا ہوا کہ اس نوجوان کے پیچھے لپکی اس کے پاس جا کر چلانے لگی، کہنے لگی میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں فوراً سومیا کے پاس گیا اور اس نوجوان کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے سومیا کو بڑی مشکل سے پیچھے کیا تھا۔ وہ نوجوان بھی اسے گھورتے ہوئے چلا گیا، کہنے لگی اس شخص کو جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے بمشکل اسے سنبھالتے ہوئے کہا اور گھر لے آیا۔ چند دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ سومیا کو بخار ہے، اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بے ہوش لیٹی ہوئی تھی اور دوائیں بھی یوں ہی رکھی تھیں۔ میں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ وہ شاید بہت روئی تھی، اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ نوجوان کون تھا اور یہ اس سے کیوں لڑ رہی تھی۔ وہ اب بھی نیند کی غنودگی میں تھی، سوئے ہوئے بھی سسک رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، شاید میری بھی طرح وہ بھی تنہائی کا شکار تھی۔ میری رات بھر اس کی ذمہ داری کرتا رہا۔ صبح جب وہ نیند سے جاگی تو مجھے دیکھ کر نظریں چرانے لگی، کہنے لگی آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، میرا فرض ہے کہ تمہاری تکلیف میں تمہارا خیال رکھوں۔ میں یہ کہہ کر اسے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتے ہوئے پھر رونے لگی۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور میرے والد بیرون ملک ہی رہتے تھے، کبھی کبھی یہاں آتے تھے۔ میں اب تک نوکری کے ہی رحم کرم پر پلی ہوں۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا اس کا دکھ سانجھا تھا، وہ بھی تنہا تھی اور میں بھی۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر لیتی تھی۔ ہم میاں بیوی تو نہیں بن پائے تھے، لیکن اچھے دوست ضرور بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے والد کی باتیں کرتی رہتی تھی، جن کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ ایک بار میں نے ان سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، کہنے لگی مجھے اس شخص سے نفرت ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ کوریدا نہیں، لیکن ایک بار میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ جب وہ نوجوان اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص سومیا کے گھر اور کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ میں سومیا کے کمرے میں گیا تو آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے حیرت سی ہوئی تھی کہ وہ تو اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی یہ نوجوان میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ سن کر میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، ہم دونوں کی محبت کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس شخص کو اپنی پرسنل سیکرٹری سے محبت ہو گئی۔ اس کی خاطر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے لگا میں اس کی یاد میں ہمیشہ روتی رہوں گی، خود کو برباد کر لوں گی، لیکن کسی کو بھی نہیں اپناؤں گی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کی محبت میں تڑپ کر گزار دوں گی۔ میں نے بھی ضد میں آپ سے شادی کر لی تھی، لیکن اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکی، شاید اس لیے کہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں آج بھی وہی موجود۔ اور جب شاپنگ سینٹر پر اس شخص نے میرے ساتھ آپ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا میں آپ سے طلاق لے لوں تو وہ مجھ سے حلالہ کر لے گا۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور مجھے صرف اس لیے یہاں لائی تھی تاکہ اپنے سابقہ شوہر کے دل میں دوبارہ اپنی محبت کو جگا سکے۔ ہم غریب شاید امیر لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے کے لیے ہوتے ہیں، وہ جب چاہیں ہم سے کھیلیں اور جب چاہیں ہمیں پھینک دیں۔ شاید اب وہ شخص سومیا کو پھر سے اپنا لے گا۔ میرا کام شاید ختم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے سومیا مجھ سے کچھ کہتی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے اب چھٹکارا حاصل کرنے کا ہی
کہے گی۔ خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا سانولا رنگ، میرے بیٹھے سے نین نقش اب اس شخص کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت، حسین اور دولت مند بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سومیا کی محبت تھا۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور اپنا بیگ اٹھایا جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے بس ایک رکا، اس کا نام لکھا اور وہاں سے واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ میرے سومیا سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اس شخص کو چاہتی ہے، اس لیے سومیا کے منہ سے یہ بات نہیں سن سکتا تھا کہ وہ طلاق مانگے۔ اس لیے میں نے اسے رکے میں یہ لکھ دیا کہ چند دن بعد اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، تاکہ وہ اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے جو اس کی محبت تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے طلاق دے سکوں۔ گھر پہنچ کر بہت عرصے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، اور میرے نصیب میں شاید یہی تنہائی لکھی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ 2 دن تک سومیا کو طلاق کے کاغذ بھجوا دوں گا، لیکن صبح میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا کیا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے سومیا کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے گھر میں بڑے غصے سے داخل ہوئی تھی اور وہ رکا پھاڑ دیا، اور جو میں لکھ کر آیا تھا کہنے لگی کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ مجھے اتنی بڑی سزا دینا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم اس شخص سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، پھر وہ تمہارے مقابل ہے، خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ میں بھلا کہاں تمہارے قابل؟ میری بات سن کر وہ میری بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے جو مجھے پہلی بار بسا نہ سکا وہ دوبارہ بسائے گا؟ ہاں، میں نے اس سے بہت محبت کی تھی، لیکن اس نے نہیں کی تھی۔ وہ خود پسند تھا، اسے صرف خود سے محبت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ٹھکرائے جانے کے غم کو سینے سے لگائے اپنی زندگی گزار دوں گی، کہ میں نے آپ سے شادی کرتے وقت حسن کو اپنا معیار نہیں بنایا۔ بس اس سے بات برداشت نہیں ہوئی۔ میں اس لیے خوش تھی کہ کہاں وہ ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتا رہے گا کہ میں نے اس کے برعکس شخص کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ اب اس آگ میں چلتا رہے گا کہ آخر آپ نے ایسی کیا خوبی تھی کہ میں نے شادی عزت میں کی تھی۔ لیکن جو فکر اور محبت آپ مجھے دکھاتے تھے، ویسے دوستوں کی طرح میری باتیں سنتے تھے، میرے دل میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو چکا ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آپ جیسے دوست کی ضرورت ہے، جسے میں اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ سکوں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ میں نے سومیا کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ اس شخص کی بہار پر خوش تھی، اسے اپنانا نہیں چاہتی تھی۔ عورت کو ہمیشہ عزت اور محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کسی نارمل انسان کے ساتھ بھی اپنی پوری زندگی کاٹ سکتی ہے، پھر اس کے لیے پیسہ بھی اہمیت نہیں رکھتا، تو وقت کی روٹی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ لے گی۔ لیکن جہاں عزت نہ ملے وہاں وہ صرف ایک صورت میں گزارا کرے گی کہ کوئی مجبوری ہو، اس کے علاوہ وہ محبت اور عزت میں سے بھی عزت کو ہی ترجیح دے گی، اور ایسا بھی نہیں کہ اسے عزت دی جائے تو وہ دگنا کر کے نہ لوٹائے۔